یہودی کون ہے یہ آخر، اور کہاں سے نکلے ہیں، اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایجپٹ، جسے اس وقت کنعان کہا جاتا تھا، وہاں پر آباد ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو دو بیٹی عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی یہودی اور عیسائی بنے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مسلمان۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہودی اور عیسائی جب تک اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرتے رہے تب تک وہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین چھوڑ کر مکہ میں آباد ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سب کے نام یہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، اسی لیے آپ کے بھائیوں نے آپ کو پہلے کنویں میں اور پھر تاجروں کو بیچ دیا، جس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر، جسے آج ایجپٹ کہا جاتا ہے، کے حاکم بنے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ نے اپنے والد اور بھائیوں کو بھی مصر میں بلا لیا۔ آہستہ آہستہ اسرائیل کے ان 12 بیٹوں کی اولادیں ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے لگی۔ جیسے آج بھی یہودی جس ملک میں بھی رہتے ہیں ایک طاقتور قوم بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب مصر میں فرعون کی حکومت آئی تو اس نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا اور سب کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا اور اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے کہا، جس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ ناظرین، انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ وہ بچپن سے ہی فرعون کے ظلم و ستم سہتے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی سوچ بھی غلاموں جیسی ہو گئی تھی۔ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک اس صحرا میں رہنے کی سزا دی، 40 سال تک۔ لیکن 40 سال ہی کیوں؟ یہ اس لیے تھا تاکہ غلاموں جیسی سوچ رکھنے والے ختم ہو جائیں اور ایک آزاد سوچ رکھنے والی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پرورش پائے۔ پھر آخر اسی نئی نسل نے فلسطین اور یروشلم کو فتح کیا۔ ناظرین، انہیں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بہت عرصے تک فلسطین میں رہے، لیکن بعد میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، جن کا نام داؤد علیہ السلام تھا، جنہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ جس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر ایک ٹیمپل بنایا، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودا قبیلہ سب سے طاقتور قبیلہ بن چکا تھا کیونکہ سب سے طاقتور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق یہودا قبیلے سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے الگ کر کے ایک نئی ریاست بنائی، جبکہ یہودا قبیلہ اور بنیامین ایک ساتھ رہے۔ اس کے بعد نیو اسیرین امپائر نے بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلوں پر حملہ کیا اور ان کو فتح کر لیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین امپائر نے یہودا قبیلے پر بھی حملہ کیا، لیکن وہ اسے فتح کرنے میں ناکام رہا۔ دوسری طرف جو 10 قبیلے فلسطین سے بھاگے تھے وہ دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا مذہب، تہذیب و تمدن بدل گیا اور دنیا میں بنی اسرائیل کے مذہب پر یہ 2 قبیلے یہودا اور بنیامین ہی رہے، لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی، جس کی وجہ سے آج تک یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں۔ ناظرین، یہ 2 قبیلے بنی اسرائیل کا بس چھوٹا سا ایک حصہ ہیں، کیونکہ باقی 10 قبیلے وہاں سے نکل آئے تھے، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ ان 10 قبیلوں کا مذہب اور تہذیب آج کیا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر اچھی نہیں لگی تب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔